بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم لنگا۔ آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع پاکستانی انتخابات ہیں جو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی خبریں جو اس سے ظاہر ہے چیزیں چل رہی ہیں، کچھ حکومتی اقدامات ہیں، کچھ الیکشن کمیشن ہے اور بہت سی باتیں اور ہیں۔ آج اس انتخابات کے حوالے سے ہم نے جو سب سے پہلے بات کرنی ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ چونکہ اس وقت صورتحال اتنی مشکل ہے اور ہر طرف ہمارے نوجوان جو ہیں بہت جوش و خروش میں ہیں اور انہوں نے ووٹ بھی ڈالنا ہے، تو اب انہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے ووٹ کے اندراج کا پتہ چلانا ہے۔ ان کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک میسج سسٹم ہے ان کا، آپ جائیں 8300 پر جا کر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر میسج کریں۔ آپ کا شناختی کارڈ نمبر جیسے ہی جائے گا اس کے بعد فوراً ہی چند لمحوں ہی میں ایک جواب آ جائے گا جس میں 3-4 چیزیں اس میں مینشن ہوں گی۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوگا بلاک کوڈ، شماریاتی بلاک کوڈ۔ یہ ایک کوڈ ہوتا ہے جس میں جس بلاک میں آپ رہتے ہیں اس بلاک کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے اس میں کہ سلسلہ نمبر ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا گھرانہ نمبر ہوگا۔ پھر نیچے انہوں نے آپ کا قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر لکھا ہوگا۔ مثال کے طور سے میں نے کیا تو مجھے ملا NA 232 اور اس کے بعد نیچے صوبائی اسمبلی کا حلقہ بھی آ رہا ہوگا کہ آپ کا یہ جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اور آپ کا ووٹ جو ہے اس قومی اسمبلی کے حلقے کے بعد PS 91 میں ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کا پولنگ اسٹیشن کا نام لکھا ہوگا، جو مثال کے طور سے میرے میسج کے جواب میں آیا گورنمنٹ جامعہ ملیہ گرلز پرائمری اسکول، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا تھا مشترکہ، یعنی اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ مردوں کے لیے پولنگ اسٹیشن ہے، یہ خواتین کے لیے پولنگ اسٹیشن ہے، یا یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی ایک ہی عمارت میں دونوں لوگ الگ الگ خواتین اور مرد حضرات ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب جب ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن میں ایک مسئلہ ہوا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ گزشتہ روز ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جی میں ذاتی طور پر یہ کہتا بھی ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جانبدارانہ ہے، غیر منصفانہ ہے اور غیر شفاف ہے، جس کے لیے چیزیں جو ہوم ورک ہو رہا ہے، زمینی حقائق ہیں، زمین پر جو کچھ کام ہو رہا ہے اس پر چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور یا کراچی میں تو خیر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن MK الطاف گروپ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق کسی بھی طور الطاف حسین سے ہے، خواہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں الیکشن لڑنے کی آزادانہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران میں جب دو پارٹیاں بلکہ باقی تو تمام پارٹیاں ہی سیاسی میدان میں موجود ہیں اور انتخابات کے لیے ریلیز کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سب سے زیادہ آگے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے پر تیروں کی برسات بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر شیر بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ لاہور میں حلقہ NA 127 جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے حلقے میں ایک بقول عطا اللہ تارڑ کے جو اسی حلقے میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک چھاپا مارا ایک الیکشن آفس پر، جو الیکشن آفس پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، اور بقول عطا اللہ تارڑ کے، اور کہ وہاں انہیں کچھ ٹیبز ملے، کچھ پیسے ملے، کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ ملے، اور انہوں نے وہاں سے وہ چیزیں لیں، اپنے تئیں انہیں اکٹھا کیا اور 3-4 لوگوں کو اغوا کر کے وہاں سے لے گئے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں ووٹ خریدنے کا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح کے الزامات کچھ
عطاءاللہ تارڑ پر بھی لگائے گئے ہیں۔ اب ہم یہاں ایک چھوٹی سی چیز، کامن سینس کی بات ہے، یہ جو الزام لگایا اس پر الیکشن کمیشن نے کل کے لیے دونوں پارٹیوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے عطاءاللہ تارڑ کو اور میاں مصباح الرحمان جو پی پی 160 میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں ان دونوں کو کل طلب کر لیا ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک سچ بول رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر عطاءاللہ تارڑ سچ بول رہے ہیں تو اس کے بعد ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان بھر سے الیکشن میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دینا چاہیے، اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ یہ غیر جانبدارانہ انتخابات ہے تو۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو عطاءاللہ تارڑ پر بھی مقدمہ چلایا جائے کہ انہوں نے خلاف قانون کیسے لوگوں کو اغوا کیا، کیسے الزامات لگائے، وہ الزامات ثابت کرنا بھی عطاءاللہ تارڑ کا کام ہے۔ حالانکہ عطاءاللہ تارڑ جہاں تک پیسوں کی بات ہے، وہ 1000 2000 کے نوٹ، 5000 کہہ رہے تھے 1000 کے نوٹ ہیں، 5000 کے نوٹ ہیں، لیکن انہیں شاید یہ یاد نہیں ہے کہ ان کے دادا مرحوم جو پاکستان کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون میں، رفیق تارڑ صاحب، انہوں نے کس طرح جب جسٹس سجاد علی شاہ کا اختلاف ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے، تو کس طرح وہ بریف کیس بھر بھر کے لے گئے، کوئٹہ لے گئے، اور وہاں انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں جا کر لوگوں کی، ججوں کی خرید و فروخت کی، اور خرید کر انہیں متنازع بنایا، اور متنازع بنا کے انہوں نے پوری عدلیہ کے ذریعے جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹوایا، اور اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا، جو تاریخ رقم ہوئی، چیف جسٹس کو ہٹانے کے بعد میاں محمد نواز شریف اتنے شیر ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو اصلی شیر سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل پرویز مشرف، انہیں بھی اٹھا کے باہر پھینکنے کا پورا پلان کیا اور ایگزیکیوٹ بھی کر لیا۔ وہ واقعہ اتنا حیرتناک اور اتنا خطرناک تھا کہ آج ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ میں کسی آئندہ پروگرام میں اس کی پلاننگ کے حوالے سے گفتگو کبھی کروں گا، لیکن آج موقع نہیں ہے۔ آج ہم صرف الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اگر یہ دونوں صورتوں میں یہ دونوں امیدواران نااہل ہو جاتے ہیں، مصباح الرحمان بھی نااہل ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے الیکشن کمیشن میں ذرا سا بھی ان کی آنکھوں میں پانی ہے، شرم ہے، تو وہ اس پر فیصلہ کریں گے۔ تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے، کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس میں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے پانی چیئرمین عمران خان کو اور ان سے متعلقہ تمام افراد کو، جن میں شاہ محمود قریشی کو سزا دی گئی، اور گزشتہ کل جو سزا دی گئی بشرا بی بی کو، جو ایک انتہائی ہماری کم از کم ہماری اخلاقی اقدار کے لیے انتہائی معیوب اور پاکستان کی تاریخ کی شاید واحد سزا ہے جو اس طرح کی گئی۔ لیکن اس کے لیے ہم اخلاقی طور پر اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اتنی پستی اور اتنی گہرائیوں میں گر چکے ہیں کہ ہمیں اس کے مضمرات کا بھی اندازہ نہیں۔ گزشتہ روز بھی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات چل نکلی تو پھر اس میں بھی یہ حساب لگانا پڑے گا کہ ان کے علاوہ کس شخص نے کس طرح لوگوں کو طلاقیں دلوائیں، کس طرح نکاح کے چند مہینوں بعد بچوں کے والدین بن گئے۔ تو یہ اس پہ اگر کھیل میں نہ ہی پڑتے تو اچھا تھا، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہیں میں نے پڑھی تھی کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو لیکن آج ہم جب بات کرتے ہیں جج قدرت اللہ کی، جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کل گزشتہ روز، پتہ نہیں انہیں یہ اس فیصلے کا اختیار تھا بھی یا نہیں تھا، کیونکہ یہ دینی معاملات ہیں، اور دینی معاملات میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ عدت جو ہے وہ خاتون کے کہنے پر ہی ہوتی ہے۔ اب خاتون نے کیا کہا، خاتون کی عدت کب شروع ہو رہی تھی، کب ختم ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا وہ خاتون جانتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جج قدرت اللہ صاحب نے یہ فیصلہ سنا کے جو اپنا اور عدلیہ کا کہ منہ پر کالک پوتی ہے، تو شاید وہ
اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اختیارات میں اور بھی اضافہ کر لیتے اور اس نکاح ہی کو ناجائز قرار دے دیتے تو بہتر ہوتا اور اچھا ہوتا. لیکن اس سارے عمل کے پیچھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جج قدرت اللہ ہوں، ذوالقرنین ہوں، محمد بشیر ہوں، یہ تمام لوگ کیوں اتنی چابک دستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یا اگر ہم اپنے چیف جسٹس صاحبان کو بھی دیکھیں، جسٹس فاروق ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے کچھ اور مسئلہ ہے. جتنی تیزی سے سزائیں دی جاتی ہیں اتنی تیزی سے اپیلیں نہیں سنی جاتی. یہ عجیب بات ہے کہ جی جتنی تیزی سے سزا دی جا رہی ہے، اگر انصاف کا عمل تیز رکھنا ہے تو اگر انصاف دیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی اپیل آتی ہے تو اسے بھی اسی تیزی کے ساتھ 25 گھنٹے 14 گھنٹے سن کے اس کا فیصلہ کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہانی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم ججز ہیں، ان کے پیچھے کون ہے اور ان کے پیچھے کون ہے. اگر ججز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کہ یہ وجہ جو ہے اس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا اس پر امریکی اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل 100%. اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان میں کوئی بھی شخص کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدلے لینے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی جو پاکستان سے محبت کرتا ہوگا، صرف اور صرف وہ محبت پاکستان سے کرتا ہوگا، وہ کبھی بھی اس طرح کے فیصلے نہیں کرے گا جس سے پاکستان کو دبونے کا یا پاکستان کے ڈوبنے کا خطرہ ہو. اور اس وقت صورتحال یہی ہے. یہ باہر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کب ہوئی ایبسولوٹلی ناٹ اور اس کے بعد کیا ہوا. لیکن جب عمران خان سے پہلے 2022 میں امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا، تو بلکہ 2021 میں غالباً جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے مدد مانگی جب قطر کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ پاکستانی حکومت اور ISI جو ہے وہ ہماری مدد کرے، ہمارا معاہدہ کروائے طالبان سے، افغان طالبان سے. لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے منع کر دیا تھا کہ یہ آپ کی جنگ ہے اور آپ اسے خود ہی سلجھائیں. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہی تھا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اس کے بعد جس ذلت آمیز طریقے سے امریکی فوج وہاں سے نکلی، وہ شاید جو سوویت یونین 1991 میں نکلا افغانستان سے، اس سے بھی بدتر تھی. یہ کہ انہیں اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور کوئی گارنٹی حاصل نہیں کر سکے. بعد میں انہوں نے اپنا چھوڑا ہوا وہی اسلحہ جو ہے پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرانے کی کوشش کی. تو اگر ہم اسے دیکھیں، یہ کہانی جو ہے وہ عمران خان پہ سے شروع نہیں ہوئی. یہ تو لیاقت علی خان سے اپنے پچھلے ایک پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیاقت علی خان کو جو قتل کرایا گیا تھا، وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت لیاقت علی خان نے پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں مکمل طور پر ڈالنے سے انکار کر دیا تھا. یا شاید انہوں نے بھی لفظ ایبسولوٹلی ناٹ ہی استعمال کیا ہو. اور حالانکہ وہ سوویت یونین کی جب دعوت کے باوجود انہیں زبردستی امریکہ لے جایا گیا پہلے دورے پر، بین الاقوامی دورے پر، تو وہاں سے کچھ پاکستان پر کچھ فرمائشیں بھی آئی ہوں گی. جیسے گزشتہ حکومت کے متعلق ایک کہا جاتا ہے کہ جی یوکرین میں پاکستانی اسلحہ گیا. تو اسی طرح اس وقت جو کوریا کی جنگ چل رہی تھی، تو کیا اس وقت کوریا کی جنگ کے لیے پاکستان سے کچھ مانگا گیا تھا؟ پاکستانی افواج مانگی گئی تھی یا مدد مانگی گئی تھی؟ اگر پاکستان نے یا پاکستان کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے اس وقت ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو اس کا انجام بھی انہوں نے بھگت لیا. پھر ہمیں اپنی بالکل نوجوانی ہی کا دور نظر آتا ہے جب ہم اسکول کے آخری دنوں کے طالب علم تھے، میٹرک کے طالب علم تھے، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ سفید ہاتھی جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے. جمی کارٹر صدر امریکہ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے نشان عبرت بنا دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی سہارا لیا، پاکستانی عدالتوں کا بھی سہارا لیا، اور انہیں قتل کرا دیا ایک عدالتی قتل کے ذریعے. اب بالکل وہی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے.
जो आज से 40-45 साल पहले इस्तेमाल किया गया था, 50 साल पहले इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं कि आज जो इंफॉर्मेशन है, जो इत्तलात की रसाई है, वो आम लोगों में बहुत तेजी से होती है और बहुत जल्द पहुंच जाती है। इससे लोगों की राय आमा हमवार करने में और उनकी जहन साजी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसका, और इसमें आसानी मिलती है जहां जहां ये काम किया जा रहा है और जिस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, उससे उसे रोका जा सकता है। तो इस वक्त जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका किया हुआ काम, जो उनकी साजिशें हैं, वो ना सिर्फ बयानिया बन के बाहर आ जाता है, बल्कि उससे एक चीज तय हो जाती है कि इस अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक गिर सकती है। इमरान खान को शायद उस तरह कत्ल कराना इस वक्त फॉर मुमकिन ना हो, लेकिन उनकी तजहीक और तजलील करने के लिए हर वो अमल करवाया जा रहा है जो अमेरिका जैसे जो लिबरल माशरे हैं उसमें भी नहीं होता। ये पाकिस्तान जैसे माशरे में ये सब करवाया जाए, जैसा कि उन्होंने गैर कानूनी निकाह करार दिलाकर उन्हें तजहीक करवाई, न सिर्फ इमरान खान की बल्कि उनकी बेगम की भी तजहीक कराई। और इसमें हमारी अदलिया जिस तरह इस्तेमाल हुई, यकीनन हमारे लिए बाइस शर्म है, बाइस नदामत है, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम उस मकाम तक पहुंच गए, उस हद तक गिर गए कि हम ये भी ना सोच सके कि क्या हमारे घरों में भी ये सब होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इज्जतों और जिल्लतों के हाफिज भी आप हैं, रिस्क के हाफिज भी आप हैं, जिंदगी के हाफिज भी आप हैं, मौत के हाफिज भी आप हैं? यकीनन नहीं। ये वो तमाम चीजें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क, जिंदगी, मौत और इज्जत अपने हाथ में रखी हुई है। चाहे कुछ कर लें, खाक कुछ हो जाए, सजाएं कागजों पर होती हैं, दिलों में नहीं होती। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा।